آئیے آج فطرت کی ایک بہت ہی خاموش اور پوشیدہ دنیا میں جھانکتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں ایک ننھی سی سرخ گلہری کی زندگی کی ناقابل یقین کہانی شروع ہونے والی ہے۔ یہ پیدائش، بقا اور ذرا سوچیں، جنگل بالکل خاموش اور پرسکون لگتا ہے، لیکن اونچائی پر اس کھوکھلے درخت کے اندر وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ یہاں ایک نئی زندگی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، ایک ایسا معجزہ جسے ہم بہت قریب سے دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ سردیوں کی ٹھنڈک میں شروع ہوتی ہے، جب باقی دنیا برف کی چادر اوڑے سو رہی ہوتی ہے۔ ایک ماں گلہری اپنے خاندان کے لیے ایک گرم اور محفوظ گھونسلہ تیار کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ یہ ہے تیانی کا مرحلہ۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گلہری کی زندگی کا پہیہ کبھی نہیں رکتا۔ آج وہ جو توانائی حاصل کر رہی ہے نا، وہ خزاں میں کی گئی اس کی محنت کا نتیجہ ہے، جب اس نے ایک ایک بیج اور پھل بہت احتیاط سے جمع کیا تھا۔ اچھا، گھر بنانے میں گلہریاں کمال کی معمار ہوتی ہیں۔ کچھ تو درختوں کی سب سے اونچی شاخوں پر ٹہنیوں اور نرم کائی کا ایک محفوظ قلعہ بنا لیتی ہیں، جبکہ کچھ کسی پرانے درخت کے کھوکھلے تنے میں اپنی پناہ گاہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں مقصد ایک ہی ہوتا ہے، آنے والے ننھے مہمانوں کو شکاریوں اور موسم کی سختی سے بچانا۔ گھونسلہ تو تیار ہے، اور اب ہماری کہانی کا مرکز بنتی ہے وہ ماں جو اندر انتظار کر رہی ہے۔ اس کے لیے یہ آخری دن بے چینی اور امید سے بھرے ہیں۔ فطرت کا سب سے بڑا لمحہ اب زیادہ دور نہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا سفر سردیوں کی گہرائیوں میں شروع ہوتا ہے۔ مارچ کا مہینہ آتے ہی ماں گلہری کی تیاریاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر مہینے کے آخر تک انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لمحہ آن پہنچتا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ حمل کے آخری دنوں میں اس کے لیے آرام کرنا بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اس کا بھاری جسم اسے سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ یہ وہ خاموش قربانی ہے جو ہر ماں ایک نئی زندگی کو دنیا میں لانے سے پہلے دیتی ہے۔ اور اب وہ لمحہ جس کا ہمیں انتظار تھا، اس پرسکون اور محفوظ گھونسلے کے اندر زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ پیدائش کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس محفوظ پناہ گاہ میں دنیا کے شور سے بہت دور فطرت اپنا سب سے نازک کام شروع کر رہی ہے۔ انتظار کی لمبی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور اب صرف جبلت اور زندگی کی قوت باقی ہے۔ یہ عمل حیرت انگیز طور پر تیز ہے اور مکمل طور پر جبلی ہوتا ہے۔ پہلا بچہ آتے ہی ماں اسے فوراً صاف کرتی ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلے دوسرا بچہ آ جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک یہ ننھی جانیں دنیا میں آتی ہیں، اور صرف 2 گھنٹوں کے اندر پورا خاندان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ 4 ننھی بے بس جانیں۔ اس درخت کے کھوکھلے تنے میں اب ایک نیا خاندان آباد ہو چکا ہے، اور ایک ماں کی ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ لیکن پیدائش تو صرف شروعات ہے۔ اب زندگی کا سب سے نازک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ نومولود بچے انتہائی کمزور ہیں، اور ان کی بقا کا تمام تر انحصار اپنی ماں پر ہے۔ سائنس کی زبان میں ایسے بچوں کو الٹریشل کہتے ہیں۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ وہ پیدائش کے وقت مکمل طور پر بے بس ہوتے ہیں۔ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی خود کو گرم رکھ سکتے ہیں۔ ان کی دنیا کا محور صرف اور صرف ان کی ماں ہے۔ ذرا ان کی حالت کا تصور تو کریں۔ گلابی جلد جس پر ایک بھی بال نہیں، آنکھیں مضبوطی سے بند، کان جو ابھی سن نہیں سکتے، اور جسم اتنا چھوٹا کہ 1 انچ سے زیادہ نہیں۔ یہ بچے اپنی ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی پہلی اور واحد جبلت خوراک کی تلاش ہے۔ اگلے 6 ہفتوں تک ان کی پوری کائنات اپنی ماں کے دودھ کے گرد گھومے گی، اور ماں بالکل تنہا اس ننھی سی دنیا کی حفاظت اور پرورش کرے گی۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ایک لمحے کی بھی غفلت کی گنجائش نہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، خاص طور پر جب ننھی جانیں پرورش پا رہی ہوں۔ چلیں اب ذرا وقت کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ 5 ہفتے گزر چکے ہیں، اور گھونسلے کا منظر بالکل بدل چکا ہے۔ وہ بے بس وجود اب شرارتی اور مہم جو نوجوان بن چکے ہیں۔ اب اس چھوٹے سے گھونسلے میں جیسے بھونچال آ گیا ہے۔ وہ بچے جو کل تک ٹھیک سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، آج اس چھوٹی سی جگہ میں قابو نہیں آ رہے۔ ان کی آنکھوں میں باہر کی وسیع دنیا دیکھنے کی بے تابی ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس سے شاید ہر ماں واقف ہے۔
ان کی توانائی اور شرارتیں اس نہج پر پہنچ چکی ہیں کہ بقول کسی کے انہیں بے وقوفیاں کرنے سے روکنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ فطرت کا ایک خوبصورت اور ہلکا پھلکا لمحہ ہے۔ یہ موازنہ ان کی ناقابل یقین نشوونما کو ظاہر کرتا ہے۔ کہاں وہ چند ہفتے پہلے کے بے حس و حرکت وجود اور کہاں آج کے یہ بے چین، بھوکے اور متلاشی نوجوان۔ اب ان کی توانائی کی طلب اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہیں ہر 2 گھنٹے بعد خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔ دن بھر کی اچھل کود اور شرارتوں کے بعد جب آخرکار ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو توانائی کی یہ لہر سکون میں بدل جاتی ہے۔ پورا خاندان ماں کی آغوش میں سمٹ کر آرام کرتا ہے۔ تو ہم نے انہیں ایک محفوظ گھونسلے میں پیدا ہوتے دیکھا اور اب وہ باہر کی وسیع دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ سفر انہیں کہاں لے جائے گا اور انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ سوال ہمیں فطرت کے اس خوبصورت اور نہ ختم ہونے والے چکر پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔